السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم والے دن کیے جانے والے 22 اعمال۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 10 محرم بہت عظمت والا دن ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ جس قدر ممکن ہو اچھے کام کیے جائیں۔ بلائیوں کے ان موسموں کو غنیمت جانو اور غفلت سے بچو۔ اس عظمت والے دن کی نسبت کو پیش نظر رکھیے اور یہ نیک کام کیجیے۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیے اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی ملا لیجیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، عاشورہ کے دن جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی طرف رحمان اللہ پاک نظر فرمائے گا، اور جس کی طرف رحمان نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اس فرمان کو پیش نظر رکھیے اور رحمت خداوندی کے امیدوار بن کر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ یوم عاشورہ ہی کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، لہٰذا اس دن توبہ و استغفار کیجیے اور بارگاہ الہی سے توبہ پر قائم رہنے کی بھیک طلب کیجیے۔ والدین کا اکرام کیجیے، غصے پر قابو رکھیے، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کیجیے، نوافل کی کثرت کیجیے، سرما لگائیے۔ یوم عاشورہ کو بالخصوص عصمت سرما لگائیے، اس کی برکت سے آنکھیں نہیں دکھیں گی، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ فضولیات سے بچیے، رشتہ داروں سے ملاقات کیجیے، زیارات قبور کیجیے، خوشبو لگائیے، روزہ داروں کو افطار کروائیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، 70 بار سبحان اللہ کا ورد کیجیے، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریے، ناراض مسلمانوں میں صلح کروائیے، علماء دین کی زیارت کیجیے، ہو سکے تو خوف خدا سے آنسو بہائیے۔ ایک بار 10 محرم الحرام کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد نبوی میں ایک ستون کے قریب تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر میں بیٹھے تھے۔ مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی، اور جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے چکے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جو شخص ایسا کرے جیسا تم نے کیا، اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے نہ صرف یوم عاشورہ کو بلکہ جب بھی نام محمد سنیں تو انگوٹھے چومنے کی عادت بنائیے۔ جو کوئی عاشورہ کے دن یہ دعا پڑھے تو درازی عمر پائے گا۔ سبحان اللہ ملء المیزان و منتہی العلم و مبلغ الرضا و زینۃ العرش، لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ، سبحان اللہ عدد الشفع والوتر و عدد کلمات اللہ التامات، واسألہ السلام برحمتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو آپ بار بار سنیں، ان چیزوں کو یاد کریں جس پر عمل کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جو ہمارے چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔